الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور علاقے بھر سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ یہاں بڑی تعداد میں جمع ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے۔ کس غرض سے، کس ارادے سے ہم یہاں پر اپنا گھر بار آرام چھوڑ کر آئے ہیں؟ کیا ہمارا منشا ہے؟ یہ بات ہر ایک کو سوچنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ ہم نیکی کا کام سمجھ کر یہاں جمع ہوئے ہیں، کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے، بلکہ دین کے مقصد سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتنی بات تو سب کو ماننی چاہیے کہ ہم دین کے لیے یہاں آئے ہیں، اور اسی مناسبت سے مدرسے والوں نے آپ کے سامنے اپنی سالانہ کارکردگی پیش کی کہ ماشاءاللہ 16 بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ قرآن حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن یاد کرنے میں الگ سے وقت لگتا ہے۔ مگر آپ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان بچوں میں سے 2 بچوں نے ایک دن میں صبح سے شام تک میں قرآن اپنے اساتذہ کو سنا دیا ہے۔
گویا انہیں یاد ہے۔ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے حفظ ہی نہیں کیا بلکہ یاد بھی کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ کارکردگی آئی، کیوں پیش کی گئی یہ کارکردگی؟ سوال ہے۔ بچوں نے حفظ کر لیا تھا، درسگاہ میں ان کی دعا ہو گئی، بس ختم۔ مگر اس جلسے میں یہ ان کو پیش کیوں کیا گیا ہے اور دستار کیوں باندھی گئی؟ تو اس کے پیچھے یہ مصلحت ہے کہ ایک تو آپ جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی کام ہو رہا ہے، کہ ماشاءاللہ مدرسے سے حافظ بچے نکل رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسری اس سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ان بچوں کی دستار باندھی گئی تو آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ کاش ہمارے بچے بھی اس قابل ہو کہ ان کی دستار باندھیں۔ بتاؤ یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ دیکھو ماشاءاللہ، اب جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا اس میں سے ہر گھر میں انشاءاللہ حافظ نکلے گا، اور یہ پورا علاقہ حافظوں کا ہو جائے گا، اور یہ حافظ گھر میں برکت کا سبب بنیں گے، اور آخرت میں اپنے والدین کے لیے رفع درجات کا سبب بنیں گے۔ کوئی تعلیم آخرت میں کام نہیں آئے گی قرآنی تعلیم کے علاوہ، آخرت میں تو وہی کام آئے گی۔ تو اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں گے اور موقع ملے تو حافظ بھی بنائیں گے، تو بس یہ جلسہ کامیاب ہے، یہ جمع ہونا ہمارا کامیاب ہے، یہاں آنا ہمارا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ جن حضرات نے بھی ارادے کیے ہیں بسہولت اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس لیے بھی جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو دین کی بات کی جائے گی تو ہم سن کر اپنا جائزہ لیں گے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی، یہی تو منشا ہے۔ تقریریں خالی تقریریں ہو جائیں اور ہم اپنا جائزہ نہ لیں تو تقریر کا کیا فائدہ؟ پھر کوئی تقریر اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ بس سنا دی جائے اور سن لی جائے اور پھر اس کو ایک کان سے سن کے اور دوسرے کان سے نکال دیا جائے۔ تقریر تو ذریعہ ہے تبدیلی کا، انقلاب کا، زندگی میں فرق آنا چاہیے۔ جلسے میں شرکت سے پہلے کی زندگی اور جلسے میں شرکت کے بعد کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، تو سمجھا جائے گا کہ ہم نے جلسے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج وہ رات ہے جس رات کے بارے میں کئی احادیث شریفہ میں یہ بشارت ہے کہ آج جو بھی اللہ سے مغفرت طلب کرے گا اور اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرمائیں گے۔ آج کی وہ رات ہے۔
اور اس رات میں تنہائی کے اندر انفرادی عبادت کرنا مستحب ہے، مجمع لگا کے نہیں، اکیلے، جہاں ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو، اور جو چاہیں عبادت کریں، کوئی عبادت کی تعیین نہیں ہے کہ نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، جس میں جی لگے اور جب تک جی لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ جاگنا کوئی ضروری ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ جب تک عبادت میں جی لگے عبادت کرو، اور جب نیند کا غلبہ ہونے لگے تو سو جاؤ، کوئی سونا منع بھی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی لگی ہوئی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں صحابیہ نے لگائی ہے، اس لیے کہ جب عبادت کرتے کرتے نیند آنے لگے تو اس رسی میں اپنے بال باندھ لیں تاکہ نیند بھاگ جائے، جھٹکا لگے تو نیند بھاگ جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا واہیات ہے، ہٹاؤ رسی، جب تک آدمی جاگتا رہے عبادت کرے، جب نیند آنے لگے تو تکیے پہ سر رکھ کے سو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نیند میں بجائے دعا مانگنے کے بد دعا مانگ لے۔ بھائی نیند میں تو پتہ نہیں کیا ہے، کچھ کا کچھ پڑھ لے۔ جب آدمی کو نیند سوار ہو جاتی ہے تو پھر دماغ حاضر نہیں رہتا ہے، اور عبادت تو وہ قبول ہے جو دماغ حاضر رہ کر کے کی جائے، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو۔ تو شب برات ہو یا شب قدر ہو یا اور کوئی رات ہو، نفس سے جاگنا مقصود نہیں ہے، خوش دلی سے نشاط کے ساتھ عبادت کرنا یہ مقصود ہے۔ تو آج کی رات میں آپ جب یہاں سے جائیں تو جب تک جی لگے آپ گھروں میں عبادت کریں، ادھر ادھر مٹر گشتی نہ کریں کہ بھئی شب برات ہے یہاں بھی چلے جاؤ وہاں بھی چلے جاؤ، بائکوں کی ریس لگا لو، ایک ایک بائک پہ 5 بیٹھ جاؤ کہ بھئی شب برات۔ یہ سب واہیات باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت خلوص والی پسند آتی ہے۔ تو آج کی رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا اصل کام یہ ہے، اور کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے نبیوں کے علاوہ جس سے کچھ نہ کچھ گناہ نہ ہوئے ہوں، اور جو یہ کہے کہ جی میں تو بالکل پارسا ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، سب سے بڑا گنہگار وہی ہے جو اپنے کو سب سے پارسا سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنی پارسائی زیادہ بیان نہ کیا کرو، اللہ کو سب پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ تو غلطی تو سب سے ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے۔ جو چھوٹی موٹی غلطی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی رونگے میں معاف فرما دیتے ہیں کہ نماز کو آ جاؤ مسجد میں، ہر قدم پہ نیکی ملے گی اور گناہ معاف ہوگا۔ اور جناب قرآن پڑھ لو، ہر حرف پر نیکی لکھی جائے گی، اچھا کام کر لو گناہ مٹ جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں،
ان گناہوں کے لیے خالی نیکی کرنا کافی نہیں ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مٹ نہیں سکتے۔ اب آپ یوں کہیں کہ بھئی مولانا صاحب نے توبہ کی بات کر لی تو ہم تو فوراً توبہ کو تیار ہیں، کہلوا لو ہم توبہ کر رہے ہیں، کہہ دیں گے کہ نہیں سب کہ ہم توبہ کرتے ہیں؟ کہہ دو کہ ہم توبہ کرتے ہیں، کہہ دیا سب نے توبہ کرتے ہیں، مگر یہ زبانی کہنا کافی نہیں، زبانی کہنا کافی نہیں، بلکہ چند شرائط ہیں توبہ کے صحیح ہونے کے لیے۔ آج کی رات میں وہ سب شرطیں پوری کر لیجئے تو انشاءاللہ صبح ہوتے ہوتے بالکل نامہ اعمال صفا چٹ ہو جائے گا، چمک جائے گا بالکل۔ نمبر 1، جو بھی گناہ ہوا ہو تو دل میں شرمندگی ہو جائے کہ جی بہت برا ہوا۔ پہلی بات کیا ہے؟ مجھ سے جو گناہ ہوا بہت برا ہوا، دل میں شرمندگی ہو جائے۔ بغیر شرمندگی کے آپ لاکھ مرتبہ استغفار پڑھ لو، کچھ نہیں ہے، ہوا میں اڑ جائے گا۔ شرمندگی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت ہو جانا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، میں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، میں نے کانوں کا غلط استعمال کیا، میں نے زبان کا غلط استعمال کیا، الہ العالمین مجھے بہت شرمندگی ہے اور مجھے بہت ندامت ہے۔ سوچ لے ہر آدمی، کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر کسی سے گناہ ہو جائے دوسرے سے بتائے نہیں، اپنا معاملہ اپنے اللہ سے خود ہی صاف کر لے۔ تو نمبر 1 شرط تو یہ ہے کہ جو گناہ ہوا زندگی میں کبھی بھی ہوا ہو، اب پیدائش سے لے کے اب تک، اور سب کو یاد رہتا ہے، دوسروں کو پتا ہو نہ پتا ہو، اللہ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں لیکن بہت سی باتیں ہمیں یاد ہیں، فلاں بات ہم سے غلطی ہوئی۔ اب ہم توبہ کر لیں، الہ العالمین بہت ہم شرمندہ ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو پہلی شرط ہے شرمندگی۔ دوسری شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ یہ نہیں کہ گناہ کی ساری تیاری کر رکھی ہے اور شرمندہ بھی ہے، مگر بچنے کا عزم نہیں ہے، تو یہ توبہ بھی ڈھونگ ہے توبہ کا، یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ اب تو ہو گیا، اب نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے دور رہے، کیونکہ اگر قریب جائے گا تو دوبارہ پھر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اس گناہ سے دور رہے۔ چوتھا جز یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہ کر گناہ میں مبتلا ہوا ہے ان لوگوں سے قطع تعلق کر لے، کیونکہ یہ غلط قسم کے جو دوست احباب ہوتے ہیں یہ آدمی کو برباد کر دیتے ہیں۔ آدمی پر سب سے زیادہ اثر اس کے دوست احباب کا پڑتا ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے
تو آپ برے بھی ہوں گے تو ان کی صحبت سے نیک بن جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تو آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں بالآخر برے سے برے بن جائیں گے۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی تھا پرانی قوموں میں، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، قاتل تھا بڑا، اپنے علاقے کا دادا تھا، لوگوں پر ہونس جماتا تھا اور غریبوں مظلوموں پر ظلم کرتا تھا۔ 99 لوگوں کو مار ڈالا اس کے دل میں خیال آیا کہ بہت عمر ہو گئی، بہت قتل ہو گئے، چلو توبہ کر لی جائے۔ تو ایک صوفی جی کے پاس پہنچا اور ان سے اپنی رودات سنائی کہ جی 99 مار لیے، اب بتاؤ توبہ کی کوئی شکل ہے؟ صوفی جی نے کہا کہ آیا کہیں سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب تو پٹے گا، کوئی توبہ وبہ نہیں ہے، بہت دھنائی ہوگی تیری۔ وہی سے جلال آ گیا، صوفی جی کو قتل کر دیا، پوری 100 پوری کر دی سینچی۔ پھر خیال آیا کہ بھائی بہت گناہ ہو گئے تو 100 مار دیے، مرنا بھی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی اور آدمی ہے ایسا جس کے پاس جا کے توبہ کروں؟ تو لوگوں نے کہا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک پیغمبر ہیں، ان سے بات کرو جا کے، نبی۔ وہاں پہنچے اور یہ کہا کہ جی 99 مارے تھے، پھر وہاں گیا، اس نے کہہ دیا کچھ نہیں ہے، اس کو بھی مار دیا میں نے، اب 100 مار دیے، بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن یہ بتاؤ تم رہتے کہاں ہو؟ اس نے جو بستی بتائی تو پتہ چلا کہ وہ تو بدماشوں کی بستی ہے، قاتلوں کی بستی ہے۔ تو ان پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن تمہیں وہاں سے بوریا بستر باندھ کے نیک لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ اگر تم نے توبہ کر لی اور واپس پھر وہیں چلے گئے تو وہ تو ہیں قاتل، تمہیں پھر قاتل بنا دیں گے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں وہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہاں سے اس نے اپنا سامان باندھا اور چل دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب راستے میں پہنچا بیچ میں تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ تو جو نیک لوگوں کے فرشتے ہوتے ہیں روح نکالنے کے، وہ الگ ہوتے ہیں، اور جو برے لوگوں کے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو دونوں پارٹیوں میں آپس میں بحث ہو گئی، وہ کہے میں نکالوں، وہ کہے میں نکالوں۔ تو جو نیک لوگوں کی پارٹی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ توبہ کے ارادے سے چلا ہے اس لیے ہم نکالیں گے، اور جو برے لوگوں کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ارے 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کا ہم نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے کہا بھئی کیسی لڑائی ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ جی یہ ہو رہا ہے معاملہ، کون نکالے؟ تو فرشتے نے کہا ایسا کرو نپائی کر لو، جہاں سے آ رہا ہے اسے ناپ لو اور جہاں جا رہا ہے اسے ناپ لو، جس بستی کے قریب نکل آئے وہی پارٹی اس کی روح نکال لے۔ اب سنیے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو نیک لوگوں کی طرف زمین تھی اس سے کہا تو سکڑ جا تاکہ یہ بندہ میرا قریب آ جائے نیک لوگوں سے۔
اور جو برے لوگوں کی طرف والی زمین تھی اس سے کہا تو ذرا پھیل جا تاکہ یہ دور ہو جائے، اور اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ کب ہوا فیصلہ؟ جب برے لوگوں سے بچ کر نیک لوگوں کی طرف جانے لگا، تب فیصلہ ہوا۔ آج ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تعلق کن لوگوں سے ہے۔ جیسے لوگوں سے تعلق ہوگا ویسے ہی لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، یاد رکھیے۔ کل میں سنا رہا تھا ایک جگہ پر کہ آج آپ مسلم محلوں میں چلے جائیے، گاؤں دیہات میں چلے جائیے، تو آپ کو چوپالوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ملیں گے، دکانوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ملیں گے، نکڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ملیں گے، اور وہ گفتگو کر رہے ہوں گے کس بارے میں؟ 3 چیزوں کے بارے میں۔ یا تو سیاسی گفتگو، معلوم ہو پارلیمنٹ یہیں لگی ہوئی ہے، ساری آرا ہو رہی ہے، یا تو کھیل کود کی گفتگو، کون سا ملک جیت رہا ہے، کون سا ہار رہا ہے، کس نے کتنے رن بنا لیے، کون کیسا ہے، کس نے کتنے ریکارڈ بنا لیے، بڑی دلچسپی۔ اور یا تو پھر فلم، ایکٹرز، اداکارائیں، یہ 3 موضوع آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیے۔ ان ہوٹلوں میں، ان نکڑوں میں، ان نوجوانوں کی مجلس میں آپ نے کبھی سیرت کی باتیں سنی؟ ابھی مولانا شکیل صاحب پوری سیرت کا نقشہ کھینچ رہے تھے، کیا آپ نے ان مجلسوں میں سنی ہے؟ بتاؤ بھائی، ہاتھ اٹھاؤ، سنیے۔ وہاں تو بس یہ دنیا کی ہوائی خرافات، واہیات، منکرات، لغویات، اسی میں پوری امت لگی ہوئی ہے۔ رات میں 1:30 2 بجے تک ہوٹل آباد ہیں، کھانا پینا جاری ہے، چوپالیں لگی ہوئی ہیں، اور اگر چوپال نہ بھی ہو تو اب تو اسمارٹ فون ہے، ہر آدمی کے پاس ساری برائیوں کی جڑ موجود ہے۔ نیند خراب، صحت خراب، کاروبار برباد، ذہن برباد، عبادات سے دور، یہ آج لغویات میں امت مبتلا ہے۔ بتائیے ہے یا نہیں؟ آج آپ فیصلہ کریں کہ یہ ہے یا نہیں۔ آج امت اپنا آئیڈیل کن کو بنا رہی ہے؟ آپ سوچئے تو۔ نائی کی دکان پہ چلے جائیے تو پتہ چل جائے گا کہ آئیڈیل کون ہے۔ بس نائی کی دکان پہ چلے جائیے، بالوں کی کٹنگ بےہودہ انداز میں، جو حدیث میں صراحتاً منع آیا ہے وہ بال آج فیشن میں، اور نوجوان سمجھتا ہے میں بڑا ہیرو ہوں۔ گلے کے اندر چین ڈالے ہوئے، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے، کانوں میں رنگ ڈالے ہوئے، ہیرو بن رہے ہیں۔ بس نام ہے مسلمانوں کا، مگر تعلق سب غیروں سے ہے، طریقہ سارا غیروں کا ہے، تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ان سب سے ہٹنا پڑے گا، دین کی طرف، دین والوں کی طرف آنا پڑے گا۔ بتاؤ کون کون آنے کا ارادہ کر رہا ہے؟ اپنے پیغمبر کو آئیڈیل بناؤ۔ جن کے ساتھ ہمیں آخرت میں، جن کے جھنڈے تلے ہمیں جمع ہونا ہے، اور جن کے ہاتھ سے آب کوثر پینا ہے، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے،
ان کے طریقے پہ چلے جائے، تب توبہ قبول ہوگی۔ تو پہلی بات شرمندہ ہو، دوسری بات گناہ سے دور رہنے کا پختہ ارادہ ہو، تیسری بات گناہ کے اسباب سے بھی دور رہو، چوتھی بات گنہگاروں سے بھی دور رہو، اور پانچویں بات کیا ہے؟ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، تو جب تک ادا نہیں کرو گے منظوری نہیں ہوگی۔ کسی کا حق دبا رکھا ہے، قرضہ لے کے جو ہے ڈکار لی ایک طرح کہ پتہ ہی نہ چلا، کسی کا ناحق مال لے لیا، زمین لے لی۔ دنیا میں آدمی ہوشیار بن سکتا ہے، اللہ کے ہاں سب اگلا پچھلا سب نکل آئے۔ یا تو ادا کرو یا راضی کراؤ، تب توبہ قبول۔ ان 5 باتوں کا ہم لحاظ کریں گے تو آج کی رات ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال کو چمکانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ کیوں بھائی ارادہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اور مایوس کوئی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین۔ شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ تو بہت بڑا خراٹ ہے، اب تو کیا ہے تیرا کچھ نہیں ہونے والا، بس پٹے گا تو کیوں کہتا ہے؟ لہذا اب جب تک زندگی ہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چھوٹے بڑے سب بخش دیں۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں مغفرت میں کمی نہیں ہے۔ ہم مانگنے میں کوتاہی کر سکتے ہیں، اللہ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے اللہ میں اور بندوں میں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے سامنے ہم چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، لاکھوں لوگ طواف کر رہے تھے اور ملتزم پر دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو ہم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں، کہ یہاں جو مانگ رہا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے مجھ سے مانگتا ہے۔ اور بندوں کا حال کیا ہے؟ جو نہ مانگے اس سے محبت ہے، اور جو مانگنے لگ جائے اس سے نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس چلے جائیں 1-2 مرتبہ تو دے دے گا شرم و حضوری میں، پھر کہے گا یار تم نے تو راستہ ہی پکڑ لیا۔ کتنا ہی بڑا ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو، ایک دن کہہ دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مانگنے والا ہے اس سے خوش ہے، جو نہ مانگے اس سے ناراض ہے۔ کیا شان ہے اس کی؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ تو ہم اس سے مایوس نہ ہوں اور توبہ پر استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج کی رات ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن جائے، انقلاب کا ذریعہ بن جائے۔ صبح جب ہم کریں تو اس حالت میں کریں کہ ہم 100% ایمان والے ہوں، 100% اعمال والے ہوں، پکے نمازی بن چکے ہوں، پکے روزے دار بن چکے ہوں،
پکے زکوٰۃ ادا کرنے والے بن چکے ہوں، گناہوں سے بچنے والے بن چکے ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ جب ہماری صبح ہوگی تو وہ صبح بہت کامیاب صبح کہلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائیں، ہماری مغفرت فرمائیں اور اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازیں۔ اور بھئی یہ موقع ہے، جو حضرات بھی اس کے اندر تعاون کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھ کر کے اس کا تعاون کریں، انشاءاللہ اس مبارک وقت میں یہ تعاون کام آئے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی معقول ہے وعلی